جس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ لیلۃ القدر جیسی رات ملی تو اس ماہ رمضان کے مہینہ میں حضرت علی کو شہادت نصیب ہوئی تو رمضان کا مہینہ، اور اسلام کی پہلی جنگ جو مسلمانوں نے فتح کی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ، اور حضرت امی عائشہ کی وفات ہوئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ۔ میرے مسلمانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس رمضان کی نسبت سے، اس بابرکت مہینے کی نسبت سے کہ اسی مہینے میں، اس مہینے کی 17 تاریخ 17 رمضان کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی۔ کون امی عائشہ، جس کو اللہ نے مومنوں کی ماں کہا، ام المومنین؟ کون؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، دو جہاں کے سردار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کا نام ہے عائشہ۔ یہ اتنی پاکیزہ ہستی ہیں، عورت ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری عائشہ کو ساری کائنات کی ساری عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کھانے سرید کو۔ جیسے کھانے سرید عرب کا ایک بہت مشہور کھانا کہ جو شوربہ بھگو کر، جو شوربے کے اندر جو ہے روٹی بھگو کر اس کو کھایا جاتا، تو یہ اس وقت کا بہت مشہور ڈش تھی، مشہور کھانا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح کائنات کی ساری عورتوں پر میری عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک شان وہ ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی گھر کا بڑا آدمی بیان کرے، ایک شان وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو ہے ملک کا صدر بیان کرے، ایک شان وہ ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے کا معزز آدمی جو ہے شان آپ کی بیان کرے۔ میں قربان جاؤں اس امی عائشہ پر جس کی شان اللہ بھی بیان کرتا ہے، میرا محبوب بھی بیان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ کی شان اور فضیلت کیسے بیان کی، کیسے تذکرہ کیا؟ پہلے میں نے کہا کہ اللہ نے کہا ازواجہم امہاتہم، نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماں کا درجہ دے دیا ازواج مطہرات کو۔ امی عائشہ تمام مومنوں کی ماں ہے۔ امی عائشہ تمام مسلمان مومنوں کی جو ہے ماں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح شان بیان کرتا ہے امی عائشہ کی۔ بنو مسلک ایک قبیلہ جس میں اللہ کے نبی غزوے کی غرض سے جو ہے وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت بھی ہے۔ اس غزوے کے اندر اس وقت کے جو ہے منافق بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا، اندازہ تھا کہ وہاں لڑائی نہیں ہوگی لیکن مال غنیمت حاصل ہو جائے گا۔ مال کی لالچ میں وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر روانہ فرمایا، وہی کام ہوا کہ غزوہ بغیر لڑائے فتح ہو گیا، علاقہ فتح ہوا، جنگ جو ہے فتح ہو گئی، مسلمانوں نے کی۔ واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب یوں فرماتے تھے کہ قافلہ آگے چلتا، ایک صحابی کو پیچھے نگرانی کے طور پر رکھتے کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں جو ہے آپ نے اٹھا کر آنی ہے، اسے کافی فاصلے پر رکھتے تھے اس نگران صحابہ کو۔ تو وہ صحابی رسول صفوان صحابی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں قافلے کی، وہ پیچھے 8 میل 6 میل پیچھے جا کے جو ہے چلتے ہیں تاکہ گری پڑی چیزیں جو ہیں مسلمانوں کی میں انہیں جا کر پھر ان کو دے دوں۔ تو میرے مسلمانوں، اس غزوے کے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے قرعہ ڈالا اپنی ازواج مطہرات کا کہ میں ان میں سے جس کی پرچی نکلے گی، جس کا قرعہ نکلے گا، آج میں اپنی زوجہ محترمہ وہی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا، غزوے کے اندر جب اللہ کے نبی نے اس سے پہلے قرعہ ڈالا تو پورے میں اللہ نے نام حضرت عائشہ کا نکالا۔ پورے میں نام اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکالا۔ سفر روانہ ہو گئے، غزوہ وہاں جنگ فتح ہو گئی بغیر لڑائی کے، واپسی آئی، ہو گئی روانگی قافلے کی۔
تو ایک جگہ پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا پڑاؤ کا کہ یہیں قافلہ ٹھہر جائے، سارے صحابہ اور قافلہ وہاں ٹھہر گیا۔ تو امی عائشہ کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو امی عائشہ کچاوے سے باہر نکلی، قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف دور کی طرف نکل گئی، قضائے حاجت کر کے فارغ ہوئی، گلے میں جو ہے ہاتھ رکھا تو ہار نہیں تھا، ہار گم ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہار ڈھونڈنے لگ گئیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، کسی کو پتہ نہ چلا کہ امی عائشہ قضائے حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف نکل گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا قافلے کی روانگی کا کہ قافلہ جو ہے روانہ ہو جائے۔ اب قافلہ روانہ ہوا، حضرت امی عائشہ وہاں پہنچی تو قافلہ نہیں تھا، وہاں پہنچی قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ تھا صحابی جو ہے نگرانی کے لیے جو صحابی پیچھے ہیں وہ ضرور آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں راستے میں ہی چادر اوپر ڈال کے لیٹ گئیں۔ جب نگران صحابہ حضرت صفوان پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے عورت لیٹی ہوئی ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ امی عائشہ ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ جب آپ کے چہرے مبارک سے ہلکا سا پردہ جو ہے اٹھا، چادر کھسکی تو آپ حضرت صفوان نے دیکھا کہ یہ تو زوجہ محترمہ ہے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی اتنا نیک اور پاک ہے کہ دور جا کے کھڑا ہو گیا، اونٹ قریب بیٹھا دیا کہ امی عائشہ اس میں بیٹھ جائے گی۔ امی عائشہ کو پتہ چلا اونٹ قریب آ گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی میں اونٹ پر سوار ہو گئیں، پھر روانہ انہوں نے نکیل پکڑی۔ حضرت صفوان نے سفر کو اختیار کیا، مدینے پہنچ گئے، لیکن منافقوں نے شور مچا دیا۔ منافق ہمیشہ جو ہے نیک لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، منافق کیا ہے؟ ہمیشہ نیک لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے، اللہ ان کو ہر دور میں ناکام کیا ہے۔ اللہ نے منافقوں کو ہر دور میں ذلیل کیا، ناکام کر دیا۔ تو منافق عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے شور مچا دیا پورے مدینے کے اندر۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، پورے مدینے کے اندر بحران مچ گیا۔ نبی کی اکیلی زوجہ، رات کا وقت ہے، صفوان صحابی کے ساتھ اکیلی آئی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس آئی ہو۔ اس نے بہتان لگا دیا، مدینے کے اندر بحران ہے، حضرت امی عائشہ بھی پریشان ہیں، گھر والے بھی پریشان ہیں، اللہ کے نبی بھی پریشان ہیں۔ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے جو ہے کانفرنس، اللہ کے نبی نے لوگوں کو، صحابہ کو مسجد نبی میں اکٹھا کیا اور سب سے باری باری پوچھا، لوگوں یہ معاملہ اتنا اٹھ گیا ہے، میری عائشہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے بارے میں گواہی دیتے، صفائی دیتے، لوگ کہہ سکتے تھے کہ باپ ہے، بیٹی کے بارے میں صفائی دے رہا ہے، تو پھر حضرت ام رومان ان کی والدہ صفائی دیتی کہ میری بیٹی کتنی نیک اور پاک ہے، لوگ کہہ سکتے تھے یہ تو ماں ہے، بیٹی کے بارے میں صفائی دے سکتی ہے۔ اگر شوہر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دیتے، لوگ کہہ سکتے تھے کہ شوہر ہے، بیوی کے حق میں صفائی دے رہا ہے۔ جب معاملہ آگے پہنچتا چلا گیا، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے بھی پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا۔ جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی مجھے یہ بتلائیے آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نکاح عائشہ سے اللہ نے کرایا ہے، میرا نکاح عائشہ سے اللہ نے کرایا ہے۔ وہ کیسے؟ نکاح سے پہلے جب ہونے لگا، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے امی عائشہ کی تصویر دکھائی، اللہ کے نبی چہرہ مبارک دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ بنے گی۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے چہرہ مبارک آ کر اللہ کے نبی کو دکھایا۔ تو میرے بھائیوں یہ نکاح اللہ نے کرایا ہے۔ تو حضرت عمر کا جواب سنیے مسلمانوں، وہ کون عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جو عمر رائے جو ہے فرش پر دیتے ہیں وہ رائے اللہ پسند کر کے عرش سے قرآن اتار دیتا ہے۔ عمر میرے ساتھ طواف کرتا ہے۔ عمر فرماتا ہے اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں اس جگہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو میرا دل چاہتا ہے میں یہاں نماز پڑھ لوں، اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں یہاں 2
عمر جب کہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ جبرائیل چلے جاؤ، عمر جو کہتا ہے وہی کر دو۔ عمر کا ارادہ ہے کہ اس جگہ نماز کی جگہ بن جائے۔ فَاتَّخَذُوا مِن بَعْدِ ابراہیم مصلی، اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا حصہ بنا دیا، کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو مسلمانوں یہ وہ عمر ہے جب فرمایا آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے۔ تو فرمایا وہ اللہ اتنا بھولا نہیں ہے کہ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو، نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو 6 مہینے کے بچے نے گواہی دی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام گود میں چھوٹے سے ہے تو وہ گود میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ میری ماں جو ہے پاک ہے۔ یوسف کی باری آئی تو 6 مہینے کا بچہ بولتا ہے کہ یوسف پاک ہے۔ جب حضرت عائشہ کی باری آئی تہمت لگی، منافقوں نے لگائی، اللہ نے فرمایا نہ بچہ گواہی دے گا، نہ علاقے کا معزز گواہی دے گا، نہ اس کا باپ ابو بکر صدیق گواہی دے گا، نہ کوئی اور صحابی گواہی دے گا، نہ اللہ کا نبی گواہی دے گا، اللہ خود گواہی دے گا کہ عائشہ پاک ہے۔ اللہ قرآن کا فیصلہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے، تیری عائشہ پاک ہے، تیری عائشہ پاک ہے۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اپنی گواہی کو قرآن، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو، صفائی کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب کل قیامت ہوگی اللہ ہر شخص سے پوچھے گا کیا لے کر آئے، ہر شخص سے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، شہید سے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، اللہ میں شہادت کی دولت لے کر آیا ہوں۔ سخی سے اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، یا اللہ صدقہ خیرات کی دولت لے کر آیا ہوں۔ نمازی سے اللہ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، یا اللہ میں سجدوں کی دولت پاس لایا ہوں۔ اللہ سب سے ایسے باریک باریک پوچھے گا۔ عالم دین سے پوچھے گا تو وہ کہے گا میں علم کی دولت لایا ہوں۔ حافظ قرآن سے پوچھے گا تو وہ کہے گا میں قرآن کی دولت لایا ہوں۔ قاری قرآن سے پوچھے گا تو وہ کہے گا میں قرات کی دولت لایا ہوں۔ جب حضرت امی عائشہ کی باری آئے گی، حضرت امی عائشہ فرمائے گی اللہ میں وہ دولت لائی ہوں جو حافظ قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن لایا ہوں، میں قرآن والا لائی ہوں، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ دولت میرے پاس ہے۔ اس سے پوچھو کہ قرآن کیسے ملا، وہ میرے شوہر کے صدقے ملا۔ نمازی سے نمازیں پوچھو کیسے ملی، میرے شوہر کے صدقے ملی۔ سخی کو ثقافت کیسے ملی، میرے شوہر کے صدقے ملی۔ یا اللہ جس کی وجہ سے تو نے ساری کائنات کو زینت دی، آج میں وہ لائی ہوں، آج میں جس سے تو نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس سے تو نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، 2 جہانوں کا رحمت، وہ میں آج ساتھ لائی، وہ میں آج ساتھ لائی۔ جب مسلمان جائے گا جنت میں کی طرف سفر کرے گا، اللہ فرمائے گا اپنی بیوی کو ساتھ پکڑو، اپنی بیوی کی انگلی ساتھ پکڑو۔ امی عائشہ فرماتی ہے عالم دین ہوگا، اس کی انگلی، اس کی بیوی کی انگلی اس عالم دین کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہوگا، اس کی بیوی کی انگلی صحابی کے ہاتھ میں ہوگی۔ قاری قرآن ہوگا، اس کی بیوی کی انگلی قاری قرآن کے ہاتھ میں ہوگی۔ میری قسمت ایسی ہے جب اللہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیوی ساتھ لاؤ تو میری انگلی جو ہے آخر الزمان کے ہاتھ میں ہوگی، میری انگلی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک اور موقع آیا تو حضرت امی عائشہ کا پھر ہار گم ہوا، پھر ہار، میں نے کہا ایک شان وہ ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم بیان کرے میری آپ کی، تو کتنے خوش ہو جائیں گے، کتنے خوش ہو جائیں گے۔ علاقے والا کوئی معزز آدمی آپ کی تعریف کر دے تو کتنے خوش ہوں گے، اس معزز آدمی نے میری تعریف کر دی ہے، عالم دین نے میری تعریف کر دی ہے، قاری قرآن نے میری تعریف کر دی ہے۔ تو وہ امی عائشہ کی کیا شان ہے جس کی رب تعریف کرتا ہے، جس کی رب تعریف کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے۔ اور پھر گم ہوا، اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو میری عائشہ کا ہار ڈھونڈ کے لاؤ، میری عائشہ کا ہار ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابی
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت ہار ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئی، اوپر سے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے قضا کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہیں کہ نماز قضا نہ ہو جائے، نماز ہماری ضائع نہ ہو جائے۔ آپ خیمے میں آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی کا جو ہے سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں ہے۔ کتنا قسمت والا یہ گھرانہ ہے، کبھی بیٹی کے گود میں اللہ کے نبی کا سر آتا ہے، کبھی باپ کے گود میں اللہ کے نبی کا سر آتا ہے۔ جس چہرے کو اللہ نے بار بار دیکھا، اس گھرانے نے گود میں رکھ کے بار بار دیکھا، گود میں رکھ کے بار بار نظارہ کیا ہے۔ جس چہرے کی قسم اللہ کھاتا ہے، جس چہرے کی قسم اللہ کھاتا ہے، وہ کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ تو مسلمانوں، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے تو امی عائشہ کی گود میں اللہ کے نبی نے سر رکھا ہوا ہے اور آنکھیں بند ہیں، نیند طاری ہے، نیند طاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا ہوا کہ تیری وجہ سے میری بیٹی، تیری وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اوپر سے پانی کا بھی بندوبست نہیں ہو رہا، کتنی پریشانی ہے، اپنی چیز کا خیال رکھا کرو۔ یوں انگلی مارتے ہیں لیکن حضرت امی عائشہ یوں ہلتی نہیں ہے، بیٹھی رہتی ہیں، کہیں میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلتی تک نہیں ہے، وہ بار بار پیٹ میں جو ہے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق انگلی مار رہے ہیں کہ تیری وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ چیز مسلمانوں برداشت نہیں کی، اللہ نے وہ چیز برداشت نہیں کی کہ عائشہ کو ایسا بھی نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے او مسلمانوں، نماز میری ہے، نماز عبادت میری ہے، پانی نہ سہی ما انفق یمم سعیدا طیبا، مٹی سے وضو کرنا تیرا کام ہے، نماز کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ اللہ نے یہ چیز برداشت نہیں کی کہ میری عائشہ کو کچھ کہا جائے، اسی لیے کہا ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ شان تو اللہ نے بیان کی، میرے نبی نے اپنی عائشہ کی شان کیسے بیان کی؟ میں نے سٹارٹنگ میں بھی یہ حدیث پڑھی کہ جس طرح عرب کا ایک مشہور کھانا ہے سرید، تو اس سارے کھانوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کی ساری عورتوں پر ایسے میری عائشہ کو فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں پر سرید کو حاصل ہے، کھانوں پر سرید کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندتی ہیں، اللہ کے نبی بھی ساتھ آٹا گوندتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ جس پیالے سے پانی پیتی ہیں، جہاں منہ مبارک لگاتی ہیں، اسی جگہ پہ میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونٹ لگاتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ سے اتنا پیار ہے کہ آپ کھڑے ہیں، حضرت امی عائشہ نے اپنی تھوڑی جو ہے کندھے مبارک پہ رکھی، اللہ کے نبی کے کندھے مبارک پہ رکھی۔ جتنی دیر حضرت عائشہ نے تھوڑی جو ہے کندھے مبارک پہ رکھی رہی، اللہ کے نبی ہلے تک نہیں کہ میری عائشہ جو ہے اس کی فضیلت بیان کرنی تھی کہ لوگوں دیکھو مجھے اپنی عائشہ سے کیسا پیار ہے۔ میں ضرور مانتا ہوں کہ نبی سجدے میں ہے، حضرت حسین اوپر آتے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ بیان یہ کرنا تھا کہ میری حسین کی شان کتنی ہے، کتنی فضیلت والے ہیں۔ یہاں دیکھو تو حضرت عائشہ نے کندھے مبارک پہ جو ہے اپنی تھوڑی مبارک رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی یوں کھڑے رہے۔ جتنی دیر حضرت عائشہ نے تھوڑی رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے تک نہیں۔ یہ فضیلت بیان سب کے سامنے کرنی تھی کہ میری عائشہ کی شان کتنی ہے، میری عائشہ کی شان کتنی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئی۔ کتنا بڑا مقام ہے، ایک تو نبی کی زوجہ، دوسرا نصیب ہوا رمضان کا مہینہ، دوسرا نصیب ہوا رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو وہ حجرہ جس میں اللہ کے نبی آج موجود ہیں وہ امی عائشہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ امی عائشہ کا، جس کو اللہ نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس حصے کو کیا فرمایا؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اتنی پیاری تھی اللہ کے نبی کو اپنی یہ زوجہ محترمہ حضرت امی عائشہ، پیار سے انہیں حمیرہ بھی کہتے، پیار سے انہیں حمیرہ کہتے۔ میں نے کہا جس پیالے سے حضرت امی عائشہ پانی پیتی، جس جگہ سے ہونٹ لگتے، اسی جگہ پہ میرا نبی ہونٹ لگاتے، اسی جگہ پہ میرے نبی ہونٹ لگاتے تھے۔ تو
آخری ایام میں حضرت عائشہ جو ہے وہ مسواک چبا چبا کر اللہ کے نبی کو دیتی ہیں، مسواک چبا چبا کر اللہ کے نبی کو دیتی ہیں۔ آخری دنوں میں بھی اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے چبوائے ہوئے مسواک کو اپنے منہ میں رکھا ہے، چبوائے ہوئے مسواک کو اپنے منہ مبارک کے اندر رکھا ہے۔ کل قیامت والے حضرت فاطمہ سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ تیری انگلی جو ہے کل قیامت والے دن علی کے ہاتھ میں ہوگی اور عائشہ کی انگلی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں۔ اہل بیت آپ کہتے ہیں نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ حضرت علی کا خاندان اہل بیت ہے۔ وہ اہل کہتے ہیں لائق کو، قابل کو، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ بیت کے لائق، گھر کے قابل کون ہے؟ صرف حضرت علی کا گھرانہ نہیں، بہت عظمت ہے، فضیلت ہے۔ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ بھی گھر کے لائق ہیں، نبی کے گھر کے قابل ہیں، نبی کے گھر کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا